نہ رکھ اسے تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر، شکستہ میں نے ٹوٹا ہوا، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ جو آئینہ ساز ہے، اس آئینے کو بنانے والا آئینہ ساز، اس کی نگاہوں میں یہ ٹوٹا ہوا دل کا شیشہ اور قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس کو رب کی محبت میں توڑ کے دیکھ تو صحیح، تیرے گھر سے کوئی سایہ کوئی جن تیرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکے گا۔ ہمارے گھروں سے سائے نہیں نکلتے، ہماری ماں بہنوں کو جن چمٹے رہتے ہیں، کیوں؟ ہم محمد عربی کے غلام جو نہیں رہے، نبی کا غلام بن کے تم دکھا دو، کائنات کی کسی جن میں یہ طاقت نہیں کہ حضور کے سچے غلام کو نقصان پہنچا سکے۔ آپ میرے محبوب کا سچا غلام بننے کی کوشش کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ملائکہ انی اعلم ما لا، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم، یا الہ العالمین وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا جب یہ دل ستھرا ہوگا، صاف ہوگا، اس میں بصیرہ رب العالمین خود ڈال دے گا۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بے ترست، کعبہ تعمیر خلیل اطہر است، و دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ اس نے کہا دل بدستاور، دل کو اپنے قابو میں کر لو، دل کو اپنے کنٹرول میں کر لو، اس نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لو، اپنے نفس کی خواہش اور مرضی کو اپنے کنٹرول میں لے لو۔ دل بدستاور، اس دل کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کیا کہ دل کرتا ہے، دل میرا دل کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ دل جو یہ کرتا ہے نا، دل اس کو آوارہ نہ کرو، اس کو ہاتھوں میں لے لو، اس کو کنٹرول کر لو۔ دل بدستاور، اس کو کنٹرول کر لو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حج اکبر است۔ دل تمہارے قابو میں آ گیا نا، بغیر مکے جائے حج اکبر ہے۔ میں نے کہا ایسے نہ کرو، آج تو کعبے گیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا از ہزاراں کعبہ یک دل بے ترست، ہزار کعبوں سے بندہ مومن کا ایک دل اچھا۔ میں نے کہا ایسے نہ کرو، کعبہ کعبہ ہے، دل دل ہے۔ انہوں نے کہا کعبہ تعمیر خلیل اطہر است، کعبہ ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر ہے، وہ دل گزرگاہ جلیل اکبر است، اور دل وہ ہے جو رب العالمین کے جلووں کی گزرگاہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں دل کا پتہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ رب نے قرآن میں اس کے آنے کی وجہ یہی بتائی، یا اللہ یہ 30 دن تو ہمیں کیوں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ ہر بندے کا دل کرتا ہے، ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، خواہش نفس ہے، تو یا اللہ تیرا کیا بن جائے گا؟ ہم 30 دن بھوکے پیاسے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرا تو کچھ نہیں بنے گا، تیرا بڑا کچھ بن جائے گا۔ یا اللہ کیا بنے گا؟ فرمایا جب تو نے 30 دن رمضان کے اس طریقے سے گزارے تو تمہیں وہ منزل مل جائے گی جو منزل پانے کے لیے عبد الکعبہ نام عبداللہ نبی کے پاس آ کے ابو بکر بن گیا، عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا تو ذو النورین بن گیا، علی آیا تو حیدر کرار بن گیا، حسین آیا تو سید الشہداء بن گیا۔ سبحان اللہ۔ سارے اولیاء کی منزل تقویٰ ہے،
غوث پاک کی منزل تقوی، داتا علی حجویری کی منزل تقوی، معین الدین چشتی اجمیری کی منزل تقوی، حضرت بایزید بستامی کی منزل تقوی، حسن بصری کی منزل تقوی، زین العابدین کی منزل تقوی، امام حسین کی منزل تقوی، مولا کائنات کی منزل تقوی، حارث صحابی کی منزل تقوی۔ رب نے فرمایا تم نے 30 روزے رکھے، لعلکم تتقون، اے 30 روزے تمہیں متقی بنا دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ رمضان کیوں آ جاتا ہے، یہ ہمیں اس منزل پہ گامزن کرنے کے لیے آتا ہے کہ چلو عارضی ہی صحیح، جس رب کے تم نائب ہو نا، وہ چاہتا ہے کہ میری کچھ صفتیں اس میں آئیں۔ اب کھانا پینا اس کی صفت نہیں ہے، کھانے پینے سے رب، تو فرمایا چلو عارضی صحیح، روزہ دار بھی جب بندہ روزہ دار بن جاتا ہے نا، تو بندہ تو کھانے پینے سے پاک نہیں، لیکن روزہ دار کھانے پینے سے پاک ہے۔ میری بات کی گہرائی نہیں سمجھے آپ؟ رب العالمین کھانے پینے سے پاک، انسان کھانے پینے سے پاک نہیں، تو رب چاہتا ہے کہ میرا جو نائب ہو نا، نائب چلو دائمی نہ صحیح، عارضی صفتیں اس میں آ جائیں۔ تو جب انسان روزے دار بنے گا تو روزہ دار ہوتا ہی وہ ہے جو کھانے پینے سے پاک ہو۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی منزل کھو نہ دیں، منزل مضبوطی سے پکڑیں، اور ہماری منزل وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نفس کے کہنے پہ چلے تو کیا ہوگا؟ قرآن گواہ ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ فرمایا اگر یہ نفس تم پہ آ گیا قابو، تم پہ اس کا غلبہ ہو گیا، یہ غالب آ گیا، تم ہو گئے اس کے مغلوب، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم جانور ہو۔ قرآن کہہ رہا، کیا ہو؟ میں نہیں کہہ رہا، معاف کرنا، قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام، پھر تم چوپائے ہو، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بدتر ہو۔ اور اگر تم نے اس خواہش نفس کو پکڑ لیا تو پھر رب العالمین نے قرآن میں فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ رب نے فرمایا مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، سورج کے پیچھے پیچھے جو آتا ہے اس کی قسم۔ اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، دن کی قسم اس کی روشنی کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم اس کی تاریکی کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اس کی بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم اس کے فرش ہونے کی قسم۔ آپ نے حیران ہو رہے ہوں گے کہ عام بندہ بھی بات کرے تو زیادہ سے زیادہ ایک قسم اٹھاتا ہے، اب رب ہو کے وَمَا نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے قول سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود میرا رب 11 قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اب میں کہوں نا آپ کے سامنے قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، ابھی 6 مرتبہ میں نے کہا، ہر بندے نے کان اٹھا لیے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے، 6 مرتبہ اس نے قسمہ کہا ہے، بات آگے کوئی نہیں کی۔ ارے بندے کا دماغ تو معطل ہو سکتا ہے جب 11 قسمیں میرا رب ہو کے اٹھائے۔
فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. مجھے اس نفس کی قسم، اس انسان کی قسم جو گناہوں میں غرق تھا، اچانک رب کو پہچان گیا، اس نے پلٹا کھایا، وہ گناہوں کے راستے سے نیکی کے راستے پہ آیا. میں رب کو اس کے پلٹا کھانے کی قسم 11 قسمیں اٹھا کے، یا اللہ جواب قسم کیا ہے؟ جس کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے وہ ہوتا ہے جملہ جواب قسم. یا اللہ 11 قسمیں اٹھائیں، جواب قسم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو یہاں سے پاک ہو گیا، جو دل سے پاک ہو گیا، جس نے نفس کو پاک کر لیا. پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈھ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری وہ نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. جس نے میں مکا دی نا یہاں سے مک گیا، وہ جو یہاں سے مکتا جائے گا نا رب کی بارگاہ میں بلند ہوتا جائے گا. جتنا اپنے آپ کو عاجز کرے گا اتنا رب کی بارگاہ میں بلند ہوگا. تو ہم سب کی منزل کیا ہے؟ ہماری منزل ہے نیابت الہی. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ کام صرف اولیاء کا ہے، ہمارا کام صرف اولیاء کی پوجا کرنا ہے، اپنا کردار ٹھیک کرنا نہیں. یہ منزل ہر بندے کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اولیاء رڑک رڑک کے مکھن تصوف کا نکال لے گئے، اللہ اکبر، اور ہم لسی میں مدانی ڈال کے بیٹھے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں. تو اصل بنیاد کیا ہے کہ اس نیابت الہی کی کوشش کرنا. اس کی کوشش شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نفس سے. کسی صحابی نے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ جنت کتنی دور ہے؟ آخری جملہ، جنت کتنی دور ہے؟ فرمایا 2 قدم کے فاصلے پہ. ہے یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا پہلا قدم نفس پہ رکھ، دوسرا سیدھا جنت میں جائے گا. پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ، دوسرا سیدھا جنت. تو اولیاء کا یہی پیغام ہے. قبلہ شاہ صاحب جنہوں نے آج پردہ کیا ہم سے، جن کی آج ہم کل شریف پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی یہی پیغام، ولی کامل کا یہی پیغام، رب کا یہی پیغام کہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار خواہش نفس کو قابو کرنے میں ہے. قابو کرو گے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. محنت ہے، محنت اس پہ کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.